مطالبہ کیا ہے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء نے جو معجزے دکھائے آج ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہو یا الگ الگ دیکھنا؟ فرمایا سارے ایک ساتھ دکھا دو یا الگ الگ دکھا دو؟ وہ شخص عالم تھا، اس نے کہا اگر آپ آخری ہیں نبوت کی اب نہیں تھی، اب ختم نبوت کی، کہا اگر آپ آخری ہیں تو پھر وہ نہیں جو پہلے دکھائے گئے، الگ الگ نہ ایک ساتھ، جو پہلے دکھائے گئے وہ نہیں، جو میں سوال کروں گا جہاں ان کی بات ختم ہوئی وہاں سے آغاز ہوگا۔ فرمایا دل کھول کر کیجئے، اس ان کی بارگاہ میں جو اس نے صبر کیا تھا میں حیرت میں ہوں۔ دنیا بھر کا سارا علم سجدہ ریز تھا ان کے قدموں میں، اس کا علم جواب دے چکا تھا، مگر وہ کچھ لوگوں کی وجہ سے ابھی ان کا بھرم رکھ کے بیٹھا تھا، چونکہ وہ فیصلہ کرنے آیا تھا، تو اس لیے اس نے سوال کر دیا کہ آج رات آسمان پر 14ویں کا چاند طلوع ہوگا، اور جب طلوع ہو چاند تو پھر آپ آ جانا، اور جب چاند طلوع ہو تو چاند کو اشارہ کرنا کہ وہ چاند آئے آپ کی طرف، لیکن چاند 14ویں کا چاند بن کے نہ آئے، کلیلۃ الخمسہ، 5ویں رات کا چاند، بھئی وہ 5ویں رات کا چاند بن کر اترے، جب اترے تو اسے کہنا کہ وستکمل، کہ مرحلہ وار پورا ہو جا، اگر فرماتے نا وستکمل مکمل ہو جا تو وہ پھر 14ویں کا ہو جاتا، نہیں وہ کہتا تھا وستکمل، پہلے 6 رات کا ہو، پھر 7ویں کا ہو، پھر 8ویں کا ہو، پھر 9ویں کا ہو، پھر 10ویں کا ہو۔ شریعت میں اجازت ہے، تقریر بھی خود کر سکتے ہیں، سبحان اللہ بھی خود کر سکتے ہیں، پھر وہ مرحلہ وار 14ویں رات کا ہو جائے، جب 14ویں کا ہو تو اسے حکم فرمانا ارکض الی السماء رکدا، کہ آہستہ آہستہ آسمان پہ چڑھ جائے۔ یہ ارکض کا لفظ میرے لیے بہت دلچسپی پیدا کر رہا ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، مجھے ظاہر ہے آگے چلنا ہے، فرمایا اسے کہنا کہ وہ آہستہ آہستہ آسمان پہ چڑھ جائے، جب اپنے گھر پہنچے مدار میں داخل ہو جائے تو پھر اسے کہنا وہیں ٹھہرا نہ رہے، اسے کہنا ثم انزل، وہ پھر اترا، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں علی باب الکعبہ، کعبے کے دروازے پر دیکھنا چاہتا ہوں، اتنا بڑا چاند مختصر ہو کر در کعبہ پر چمکے، جب در کعبہ پر چمکے اسے حکم فرمانا کہ وہ کعبے کا طواف کرے، حکم فرمانا کہ کعبے کا طواف کرے، جب چکر مکمل کر لے تو پھر اسے کہنا اسجد للہ، کہ وہ اللہ کو سجدہ کرے، جب وہ سجدہ کرے تو پھر اسے کہنا کہ ادنو منی، کہ وہ آپ کے قریب ہو جائے، جب وہ آپ کے قریب پہنچے تو پھر جب آپ کے پاس آئے تو آپ کو سلام کہے، آپ کے ساتھ کلام کرے، اس کلام میں سلام کہے، سلام میں آپ کو رسول کہے، جب وہ آپ کو رسول کہے پھر اسے اجازت دینا کہ وہ آپ کے گرد چکر لگائے، آپ کے گرد گھومے، جب آپ کے گرد وہ گھومے اس پہ وجداری، جب وجداری ہو تو پھر آپ اسے اشارہ کرنا، اس سے اشارہ کرنا کہ وہ 2 حصوں میں بٹ جائے، 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے، جب 2 حصوں میں منقسم ہو جائے تو آدھا حصہ ادھر ہو آدھا حصہ ادھر ہو،
اور پھر وہ آسمان پہ چڑھ جائے. جب وہ آسمان پہ چڑھے پھر جڑ جائے, پھر آسمان کا چاند جڑ کر دوبارہ مطلع میں پہنچے جیسے پہلے تھا. سبحان اللہ. اگر وہ ویسا ہو گیا تو پھر میں کلمہ پڑھوں گا, اسلام قبول کروں گا, اور اسلام قبول کروں گا تو اس کے بعد میری ایک شرط ہے, کلمہ پڑھنے کے بعد, اسلام قبول کرنے کے بعد پھر میری ایک درخواست ہے, میں وہ بات بعد میں کروں گا, اگر چاند جڑ گیا تو بات کروں گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ عرض کی سرکار جب میں کلمہ پڑھوں گا تو پھر دوسری بات ہوگی. آپ نے فرمایا پہلے وہی بات ہوگی. وہ کہتا تھا, آپ نے توجہ نہیں کی, میں دوہرا رہا. اس نے عرض کی سرکار آسمان کا چاند مطلع پر طلوع ہو, 14ویں کا ہو, 5ویں کا بن کر اترے, اور پھر مرحلہ وار پورا ہو جائے, آسمان پہ چڑھ جائے, پھر اترے. میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں حتی تاقف علی باب الکعبہ, در کعبہ پہ چمکے, پھر طواف کرے, سجدہ کرے, آپ کے حضور میں حاضر ہو, کلام کرے, سلام کرے, سلام میں رسول کہے, پھر آپ کے گرد گھومے, چکر لگائے, وَجْتَارِ ہو ٹوٹ جائے. جب وہ ٹوٹ فَيَنْشَقُّ بِنِصْفَيْنِ, نصف الى المشرق ونصف الى المغرب, آدھا حصہ مشرق میں اور آدھا حصہ مغرب میں, پھر وہ جڑ جائے, آسمان میں بلند ہو جائے. اگر وہ بلند ہو گیا میں کلمہ پڑھوں گا. میری ایک اور بات ہے, وہ اس کے بعد ہوگی. سرکار نے فرمایا وہ بات پہلے ہوگی. اس نے کہا سرکار میں نے کہا کہ بعد میں. فرمایا نہیں, فرمایا ماں کا بنتن, تمہارے ساتھ تمہاری بیمار بیٹی ہے. میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا, میری اوقات ہی کچھ نہیں ہے, لیکن جہاں جو سادات بیٹھے ان کے پرنور چہرے آپ دیکھ رہے ہیں, یہ آل رسول ہیں. میں ان کے وسیلے سے ان کا دامن تھام کر آپ سے عرض کر رہا ہوں. میں مکہ میں ایک شخص کی بیٹی کی بیماری کی بات کر رہا ہوں. اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کا بنتن, تمہارے پاس تمہارے ساتھ تمہاری ایک بیٹی ہے. اور فرمایا وہ تمہاری بیٹی خلقہ اللہ تعالی بلا یدین ولا رجلین فلا تسمع ولا تبصر, وہ جو تمہاری بیٹی ہے اللہ نے اسے بغیر ہاتھوں کے بغیر پاؤں کے پیدا کیا ہے, نہ وہ سنتی ہے نہ وہ دیکھتی ہے. وہی سطیحۃ کلہم معذور ہے, وہ کلہم معذور ایک لوتھڑا ہے جسے تم اٹھا کے لائے ہو. تم نے اس سرخ اونٹنی پہ بٹھایا تھا اور تم نے وہیں کھڑے ہو کے کہا تھا میں جا رہا ہوں, اگر وہ جادوگر ہوں گے تو سر قلم کر دوں گا, اور اگر نبی ہوں گے تو کلمہ پڑھوں گا اور بیٹی کے لیے شفا کی خیرات مانگوں گا. اب تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تو سوال کیسا کروں. فرمایا ہم نے کسی کو خیرات دینی ہو تو مذہب نہیں پوچھا. نعرہ تکبیر, ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ خلافت, نعرہ غوثیہ, عصمت مصطفیٰ, عصمت اہل بیت اطہار, عصمت صحابہ. سبحان اللہ. ہم نے خیرات دینی ہو تو مذہب نہیں پوچھا کرتا. سبحان اللہ. کلمہ پڑھنا یا نہ پڑھنا یہ تمہارے ضمیر کا فیصلہ ہے. ہم نے تمہیں دعوت دے دی ہے, اور رہ گیا تمہارے چاند کو ٹکڑے کرنا, ہم ضرور کر دیں گے. سبحان اللہ. ویسے ہمارا کام تو جوڑنا ہے. سبحان اللہ. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولت قضاء اقدس کی طرف تشریف لے آئے. ہم اہل سنت ہیں, صحابہ کرام, سب صحابہ کرام کی تعظیم ہمارا ایمان ہے. بھائی افتخار احمد رضوی, اس امت کا مزاج ہی الگ ہے. جب تک نبی کے گھر کی بات نہ ہو تو پھر کسی کے گھر کی بات نہیں. سبحان اللہ. میں اس دولت قضاء اقدس کی بات کر رہا ہوں.
ہم سب کو اسلام نے پالا ہے، وہ ایک بی بی ہے اس گھر میں جس نے سارے اسلام کو پالا ہے۔ سبحان اللہ، حضور اس گھر میں تشریف لا جس گھر کی چکی بلال چلایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ ملیکۃ العرب کا دولت قدہ اقدس ہے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضور تشریف لائے نا، عزیزوں میری طرف دیکھو، سرکار آئے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ وہی راکعۃ ساجدۃ، رکوع و سجود میں تھی۔ ان سے پوچھو کسی کے ساتھ جب دل لگ جائے، یہ بات اس سے پوچھو۔ رو رہی تھی، والدموع قد بلت الارض، اشک زمین پر رواں دواں تھے، آنسو زمین پر بہہ رہے تھے، مسلح تر ہو چکا تھا، زمین گیلی ہو چکی تھی، دامن تر ہو چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں روتے ہوئے دیکھا کہ آنکھیں سرخ ہو چکی، احمرت عیناها من شدت البکاء، کثرت بکا کے باعث آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ ارشاد فرمایا، یا خدیجہ اتظنین ان اللہ یخلف وعدہ، تمہارا کیا خیال ہے اللہ ہمیں اتنی بھی طاقت نہیں دے گا کہ ہم چاند کو توڑ ڈالیں؟ سبحان اللہ، تمہارا کیا خیال ہے کہ چاند تو ٹکڑے نہیں ہوگا، اگر ٹوٹ جائے گا تو جڑے گا نہیں؟ ہاتھ جوڑ لیے، سرکار میرا ایمان ہے آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا، لیکن میں اس بات پہ رو رہی ہوں کہ مد مقابل عالم تھا، ابو جہل تو نہیں تھا، وہ آپ کو دیکھنے کے بعد چاند توڑنے کی بات کر رہا ہے۔ انصاف کی بات تو یہ تھی آپ کا مخرہ دیکھنے کے بعد سوال باقی نہیں۔ کائنات کے اس فصیح و بلیغ خاتون اور سب سے ذہین خاتون، حوصلہ بڑھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کھائیے، اسے انتظار ہے رات کی، وگرنہ ہم ابھی رات کو بلا لیں۔ سبحان اللہ، وہ چاہے تو دن کو بلا لیں، چاہے تو رات کو بلا لیں۔ بے شک، حضور والا وہ معروف روایت نہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ حضرت بلال نے سمجھا آپ بتانا، آپ کی ذمہ داری تھی بتانا، تو ذمہ داری نبھاتے ہوئے فرض نبھاتے ہوئے کہ سرکار آپ کھانا کھا رہے ہیں، وقت ختم ہو چکا ہے۔ سرکار کھاتے رہے۔ سبحان اللہ، تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور ہوتا تو پھر نہ بولتا، چونکہ انہیں اجازت تھی، ان کی ذمہ داری تھی، خود ذمہ لگایا تھا کہ تم بتایا کرو، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید میری بات کی طرف توجہ نہیں کی، تو اس نے عرض کی، سرکار میں نے عرض کیا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، کھاتے رہے۔ سبحان اللہ، اب جب تیسری باری آئی نا تو کہا، اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ توڑا تھا اور حضرت بلال نے عرض کی، اللہ کی قسم وقت ختم ہو گیا ہے۔ سرکار نے یوں لقمہ رکھ دیا۔ سبحان عرض کی کہ سرکار آپ نے لقمہ کیوں رکھ دیا؟ فرمایا، جب بلال نے کہا نا، انہوں نے سمجھا تھا کہ وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن ابھی وقت باقی تھا، اس لیے میں کھا رہا تھا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کی قسم وقت ختم ہو گیا، اللہ نے وقت ختم کر دیا بلال کے کہنے کی وجہ سے۔ جن کے غلام دن کو بلا لیتے ہیں، سبحان اللہ، رات کو بلا لیتے ہیں۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ہاں میں سمجھتا ہوں مجھے روایت میں کچھ شاید تاخیر ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، پھر شب کا عالم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ سین حرم میں تشریف لائے اور پھر غزل سجی جبل ابی قبیس پر قدروں میں میمنت رکھے اور حبیب بن مالک بن عوف یمنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، سرکار ہاتھ اٹھائیے کہ رات ہو جائے۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک بار اندھیرا چھا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، ستارے اور چاند چھپ گئے۔ جب سارے چھپ گئے، حضور نے اپنے چہرے پہ نقاب ڈالا، اندھیرا ہو گیا۔ جب اس کی تمنا پوری ہوئی تو پھر کہتا ہے، سرکار آپ اشارہ کیجئے کہ آسمان کا چاند اتر آئے۔ شب کے اندھیرے میں آسمان کا چاند چوں اترا، کلیلۃ خمسہ، جیسے 5ویں رات کا چاند۔ فرمایا، واستدر واستدر،
مرحلہ وار پورا ہوا. فرمایا ارکض الی السماء, آسمان پہ چڑھ جاؤ. وہ اپنے گھر پہنچا, پھر حکم دیا کہ اتر جاؤ. در کعبہ پہ وہ چمکا. فرمایا طف اشواطا سجدہ, طواف کرو. پھر فرمایا اسجد للہ, سجدہ کرو. پھر فرمایا اب میری طرف آؤ. جب اپنی طرف بلایا وہ قریب آیا تو چمکتے ہوئے چاند نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام ایھا القمر, اے چاند تجھ پر بھی سلام ہو. سبحان اللہ. اے چاند تجھ پر بھی سلام. پتہ ہے سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابھی میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور جبریل امین نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے لقد امرت القمر لک بالطاعۃ الی ما سأل القوم عنہ قبل ان اخلق اباک آدم علیہ السلام بألف عام. کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے تخلیق آدم سے 2000 سال پہلے چاند کو حکم دیا تھا ہمارے حبیب کی جلوہ فرمائی ہوگی, جب وہ اشارہ کر دے تو دیر میں کر دے. تخلیق آدم سے 2000 سال پہلے چاند کو حکم دیا تھا, اشارہ ہو تو تاخیر نہ ہو. آج چاند اتر آیا تھا, حکم ہوا کہ چڑھ جاؤ, وہ چڑھ گیا. پھر حکم ہوا وہ آیا, طواف کیا, سجدہ کیا, قریب آیا, سلام کیا. سلام کے بعد اس نے اجازت چاہی, سرکار نے اپنے گرد گھومنے کی اجازت دی. سبحان اللہ. لیکن لطف کی بات یہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جبہ پہن رکھا تھا اس جبے کی 2 جیبیں تھیں, انہیں 2 کھیسے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 2 جیبیں تھیں اس کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر والی جیب سے انوار ظاہر ہوتے, یدخل منکم الایمن ویخرج منکم الایسر. یہاں سے انوار نکلتے چاند کے چہرے پہ پڑتے, سبحان اللہ. پھر یہاں سے نکلتے چاند کے چہرے پہ پڑتے. صحابہ کرام فرماتے ہم چاند کو دیکھتے کہ وہ یہاں چمک رہا ہے, پھر دیکھتے کہ یہاں چمک رہا ہے. ہم یہاں بھی چمکتا ہوا دیکھتے اور یہاں بھی, مگر جب سامنے آتا پھر ہمیں دکھائی نہ دیتا. ہائے ہائے. سبحان اللہ. يدخل من جيبه ويخرج من ذيله, کبھی ادھر چمکتا کبھی ادھر چمکتا. یوں چاند ناز کر رہا تھا کہ اشارہ انگشت مقدس ہوا, چاند کا سینہ چر گیا, آسمان کا چاند پھٹ گیا, 2 حصوں میں بٹ گیا, اور پھر فضا میں ایک حصہ مشرق میں اور ایک مغرب میں, اور پھر اشارہ ہوا آسمان کا چاند جڑ گیا. یہ آسمان کا چاند جڑ کے آسمان پہ چڑھ گیا. جب یہ بلند ہوا آسمان پر تو فوراً ابو جہل کہتا ہے کہ ان ھذا لسحر عظیم, یہ تو بہت بڑا جادو ہے. حضرت حبیب شملی بول اٹھے واللہ ما ھذا سحر انما ہی آیۃ کبریٰ, اللہ کی قسم یہ جادو نہیں ہے, یہ تو بہت بڑی نشانی ہے. جسے تورات میں پڑھا تھا, جسے انجیل میں پڑھا تھا, آج اسے آنکھوں میں سے دیکھ لیا ہے, اپنے سامنے دیکھ لیا ہے. اپنا تاج اتار کر میرے پیارے نبی کے قدموں میں رکھ کے کہتا ہے اب پرواہ نہیں ہے, زندہ رہیں یا مر جائیں ہمیں منزل مل چکی ہے. ایک بکری گئی اجڑ نالو بچھے تے رستہ گئی بھول. اے ول قسمت جڑی بچھڑ سی اور رستہ بھول سی. اگو چکڑ وچ گئی پھس, معلوم ہو دے جڑی بھول سی وہ پھسی. نہر پہ گزردا ہے, نہر گل نہر کو سمجھ دے. سبحان اللہ. بھیڑیا پہ گزرتا ہے, وہ ڈٹھے کہ منہ آیا شکار ہے, چلو حاضری لوئی. وہ جو ڈٹھے بھی بکری پھسی کھڑی ہے, وہ تو اگے پھسی کھڑی, این دھرک مار پہ گئے, این جو دھرک مارے یہی پھس گئے. بل تو پتہ ہی کم یہ بکریاں دا چور ہے.
یا یہ دھک مارے یہ پھنس گئے یہ پھنسے بکری ڈٹھا ہے مولانا روم آدم کے بکری ڈٹھا نار کو نار ڈٹھا بکری کو دوہاں کھلے سبحان اللہ بکری کھل پئی نہ رکھے مرد تے دوہاں یہ کھلدی کیوں ہے موت تے دوہاں کو دستی ہے کھلدی کیوں ہے بکری آکھے کہ کھلدی اس گالتے ہیں کہ میرا سائیں ہے اور تیرا سائیں کوئی نہیں میرا سائیں ہے اور تیرا سائیں کوئی نہیں آجڑی جلے اجڑ گن کے گھر پہنچ سی اور ایک سی وہ سی کجلی کوئی نہیں جیل اور ایک سی کجلی کوئی نہیں اور میری تلاش نکل سی وہ میرا کھرا دیکھ سی پیرا دیکھ سی میں کو انگولے سی وہ میرے گناہ نہ دیکھ سی کہ وچھڑی کیوں ہے وہ میں کو کمزور سمجھ کے کہ پھنس گئی ہے میرے تے ترس کھا سی وہ آسی میں کوئی تو کٹ سی میرے نال پیاری کرے سی آج دی عادت ہے کہ جلے بیڑے کو دیکھ کے نہیں وہ ضرور پھینٹی لے گئے میں کو تو کٹ سی جلے ہوتے کو ڈٹھا تے کو لے سی پھینٹی کھلتی اس گالتے ہیں مردی میں بھی نہیں مردہ تم ہی نہیں میں کو آجڑی دا پیار مل سی تے کو آجڑی دی مار مل سی نعرہ سنو نعرہ رسول دی آمد ہوگی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ گل گلشن یعنی فخر و سعادات پیر طریقت حضرت پیر سید محمد خضر حجات شاہ صاحب جیلانی القادری دامت برکاتوں کرسیہ آستان عالیہ چھتر شریف شاہ جی قبلہ کی تشریف آوری ہوئی میں دل دیا تھا گرائیاں لال سمیب کرم لال آبنوں ویلکم کروں گا خوش آمدید آکھاں گا اور حضرت صاحب دی گفتگو سن کے دی جاسا سبحان اللہ اللہ حافظ صاحب بسم اللہ دو بسم اللہ سبحان اللہ اہل سنت کے دلائیں شسن والی سبحان اللہ درود شریف پڑھ رہے ہیں اللهم صل على سيدنا ومولانا اللهم محمد صل وعلى على آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه ایک روایت اور اس نے اپنی گفتگو مکمل ہو گئی سی سبحان اللہ فرمائے سبحان اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں ہے سفر مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا عصر پڑھنا تھی اور قصر پڑھنا تھی 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھنا تھی اگر 57 میل 92 کلومیٹر 92 سفر ہو تو جب آپ اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلیں گے اگر دیہات میں رہتے تو یونین کونسل کی حدود سے باہر نکلیں گے نماز قصر پڑھنا ہوگی 4 کی 2 پڑھنا ہوگی تو جب تک واپس نہیں آئیں گے تو قصر پڑھنا ہوگی تشریف لا رہے تھے مدینہ منورہ داخل نہیں ہوئے تھے ابھی شہر طیبہ کے درخت نظر نہیں آ رہے تھے قافلہ روکا سواری سے اتر گئے فرمایا آذان دیجئے نماز پڑھتے ہیں جب فرمایا نا آذان دیجئے نماز پڑھتے ہیں یہ مالک ہے چاہے تو سورج روک کر مدینے میں نماز پڑھے چاہے تو قافلہ روک کر یہیں امت کو شریعت سکھائے جس سواری پہ سوار تھے اسے قصوہ کہتے ہیں قرآن مجید میں ایک لفظ ہے قصوہ وہ قصوہ الگ معنی میں ہے جو سرکار کی اونٹنی ہے اس کا نام قصوہ ہے یہ عربی بولتی تھی یہ عالمہ تھی اسے دین کا علم تھا یہ شریعت کے مسائل جانتی تھی جب دروازے پہ کوئی نہ ہوتا تھا تو یہ حضور کو بتایا کرتی تھی کہ کون دکھڑے سنانے آیا تھا یہ بڑی بلند رتبے والی جنت کی براق سے اس کا رتبہ زیادہ ہے سبحان اللہ اس اٹھنے کی جو اس کا پالان تھا اس پالان کی رسی جو صحابی رسی باندھتے تھے
گرہ لگاتے تھے، گانٹ دیتے تھے. ان کا اسم مبارک ہے اسلع بن شریک، حمزہ سین لام عین، اسلع بن شریک رضی اللہ عنہ. ایک سفر میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کو حضور نے فجر کی نماز ادا فرمائی، ذکر اذکار میں مشغول رہے، کھانا ہو گیا اور پھر حکم فرمایا کہ نقارہ بجا، قافلہ رواں دواں کرے. جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی کے قریب پہنچے تو اسلع بن شریک نے آج پالان کی رسی نہیں باندھی، ایک دوسرے صحابی کو لے آئے اور آ کر کہا کہ آپ اس اونٹنی کے پالان کی رسی کو یوں باندھیں اور یوں باندھیں. وہ بھی صاحب ہنر تھے، صحیح باندھی گئی. وہ پالان تو صحیح تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ تشریف فرما ہو گئے، مگر محبت کے معاملات جدا ہوتے ہیں. سرکار نے فوراً اسلع کو طلب کر لیا، یاد فرمایا اور کہا اسلع، ہمارے سواری ہماری اونٹنے کی رسی آپ نے کیوں نہیں باندھی؟ عرض کی سرکار میں بے وضو تھا، رات مجھ پر غسل واجب ہو گیا، جب غسل فرض ہوا تو میں غسل کے ساتھ وضو کے ساتھ نہیں تھا، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ بے وضو نبی کی اونٹنی کو ہاتھ لگا. میرا سوال ہے اہل علم سے، دانشوروں سے، آداب محبت پہ جو پہرے لگاتے ہیں، جو سوالات اٹھاتے ہیں، جو اعتراضات کرتے ہیں، میں ان سے سوال کر رہا ہوں، مجھے بتائیے قرآن مجید کی کس آیت میں ہے کہ تم بے وضو نبی پاک کی اونٹنی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے؟ کس حدیث میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہو کہ بے وضو میری سواری کی رسی کو ہاتھ نہ لگانا؟ اگر کوئی آیت بھی نہ ہو اور روایت بھی نہ ہو تو میرا جملہ دل کی تختی پہ لکھو، شریعت خدا اور ہے، عشق مصطفیٰ اور مگر مسئلہ اس سے آگے ہے. فرمایا غسل کیوں نہیں کیا؟ رات تھی اب صبح ہو گئی. عرض کی سرکار میرا دل کہتا تھا اگر میں نے غسل کیا تو میں بیمار پڑ جاؤں گا. یہ نہیں پوچھا کہ ڈاکٹر نے کہا تھا، نہیں، اپنے دل نے کہا تھا. فرمایا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بات تو ختم ہو گئی. سوال یہ ہے کہ اسلع بن شریک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سرکار کے قریبی صحابی، مقرب صحابی نے جب اونٹنے کی رسی نہیں باندھی چونکہ وضو نہیں تھا، کیا نماز بھی نہیں پڑھی تھی صبح کی؟ تیمم کر کے نماز پڑھی تھی. لوگوں صحابہ کرام فتویٰ دے رہے ہیں کہ آداب محبت کو سمجھو، تیمم کے ساتھ نماز تو پڑھی جا سکتی ہے، محمد مصطفیٰ کی سواری کو ہاتھ میں لگا. سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ہاتھ جوڑ کر، یا جزاک اللہ. زندہ باد، زندہ باد. میں اسی روایت کو مکمل کرنا جس کا آغاز کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار سواری سے اترے، فرمایا آذان دو. آذان ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی. وہ نماز تھی، اصل نماز، میری رسم نماز ہے، میری رسم نماز ہے، وہ اصل نماز تھی. ہائے ہائے، پہلی رکعت طویل ہو گئی. معمول کیا تھا؟ عام طور پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں 20 آیات کے برابر تلاوت فرماتے اور ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں 30 آیات کے برابر. یہ عصر کی نماز تھی. مگر آج 20 آیتیں بھی، آج تو رکوع بھی ختم اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے پارا بھی چلا گیا اور تلاوت آگے جا رہی ہو. صحابہ کرام کی تھکن اتر گئی، وہ سرکار کا دیدار کر رہے تھے، وہ خوش تھے. نماز لمبی ہو رہی تھی اور بہت طویل ہو گئی. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارا یہ خیال ہو گیا کہ حضور اللہ کے ساتھ جڑ گئے ہیں، یہ ادھر مصروف ہو گئے، یہ حجابات اٹھ گئے اور یہ آپس میں مشغول ہو گئے. اب اس کے بعد جب اللہ چاہے گا وہی فرمائے گا اور کہے گا حبیب کچھ لوگوں نے ہاتھ باندھ رکھا ہے، نیت کر رکھی ہے، آپ کے پیچھے صف میں کھڑے ہیں، جب حکم ہوگا تو پھر رکعت مکمل ہوگی. بھئی یہ خیال پیدا ہوا. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے یہ سوچا کہ ادھر مصروف ہے، اب جب ادھر سے حکم آئے گا وہی آئے گی تو رکعت مکمل ہوگی. کہتے ہیں پھر کافی دیر بعد رکعت ختم ہو گئی. دوسری رکعت کو مختصر کیا، اتحیات پڑھا، سلام پھیرا. سلام پھیرتے ہی
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این اخی، لوگوں میرا بھائی کہاں ہے؟ سبحان اللہ کی آواز اونچی ہو. فرمایا میرا بھائی کہاں ہے؟ سارے تو صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے، انما المؤمنون اخوہ، سارے تو بھائی تھے. مگر کوئی خاص بات تھی. فرمایا این اخی، بھئی نماز کے بعد اگر سنتیں پڑھنا ہو تو امام بجانب شمال منہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، دعا مانگتا ہے اور سنتوں کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. اگر فرض نماز کے بعد سنتیں نہ پڑھنا ہو تو پھر اب امام اپنا چہرہ مقتدیوں کی طرف کر لیتا ہے اور پھر دعا مانگتا ہے. سرکار نے مقتدیوں کی طرف چہرہ کیا تھا، صحابہ کرام کی طرف کیا تھا. آفتاب تھے نبوت کے اور سامنے بیٹھے ہوئے ستارے تھے. یہ مہتاب تھے اور سامنے ستارے. یوں بات ہو رہی تھی. فرمایا این اخی، میرا بھائی کہاں ہے؟ پھر فرمایا این یا ابن عمی، میرے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ پھر فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ آخری صف سے میرے مرشد اٹھے، عرض کی لبیک یا رسول اللہ، سرکار میں حاضر ہوں. فرمایا علی نماز میں کہاں تھے؟ لجپال میں نماز میں تھا. فرمایا پہلی صف میں. عرض کی سرکار آپ سواری سے اترے، ارشاد فرمایا کہ اذان دو نماز ہو جائے. آپ مالک ہیں، آپ نے جو چاہا اچھا کیا اور نماز جماعت کھڑی ہو گئی. میں نے وضو کرنا تھا، بشکیزے میں پانی ختم تھا، ساتھ والوں کے پاس بھی نہیں تھا، چشمہ دور تھا. میں وضو کے لیے نکلا، مجھے دو لوگ ملے. میں راستے میں تھا، ہنسی مکھڑے والے، روشن جبی والے، کشادہ سینے والے، فراخ طبع لوگ ملے. مجھ سے کہنے لگے یا علی، ہم آپ کو وضو کرانے کے لیے آئے. ایک کے پاس پانی والا برتن تھا، میں پتھر پہ بیٹھ گیا، انہوں نے مجھے وضو کرایا. جب میں نے وضو کر لیا تو دوسرے پیارے چہرے والے نے کہا یہ تولیہ لے لیجئے، اپنے کپڑے سے نہیں، یہ قطرات آب میرے اس رومال سے، میرے تولیے سے صاف کیجئے. مستعمل پانی کے قطرے میں نے اس تولیے سے صاف کیے اور تولیہ انہیں واپس کر دیا. انہوں نے مجھے کہا کہ جاؤ، سرکار ابھی تمہاری انتظار میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کو آپ کی انتظار ہے، آپ جا کے نماز میں شامل ہو جائیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کیسا تھا یا علی؟ سرکار جب پانی میرے اعضائے بدن سے، پانی میرے اعضائے بدن سے مس ہوتا تھا، خوشبو میری روح کی گہرائی تک اتر جاتی تھی. سرکار اس پانی کے لمس سے مجھے خوشبو کا احساس ہوا، خوشبو کا احساس ہوا. اور پھر تولیہ اس نے دیا، وہ بھی عمدہ تھا. لجپال نے فرمایا جبریل، فرمایا یا علی، وہ جو پانی لے کے آئے تھے وہ اللہ کے مقرب فرشتے، وحی والے فرشتے جبریل امین تھے. وہ جو تولیہ اور رومال لے کے آئے تھے وہ رزق پر مامور فرشتے میکائیل تھے. اور فرمایا اللہ کے قیامت کا اعلان کرنے والے فرشتے اسرافیل میرے کندھے کے ساتھ کھڑے تھے، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے سرکار نماز کو لمبا کرو، ابھی علی نہیں آئے. تلاوت کو جاری رکھو، علی نہیں آئے. سرکار ابھی اور تلاوت جاری رکھو، علی نہیں آئے. فرمایا میں قرآن پڑھتا رہا، اسرافیل دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ تم شامل ہو گئے. تو مجھے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے کہا اللہ فرما رہا ہے اپنی مرضی سے اب نماز کو مکمل کر لیجئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہم نے نماز مکمل کی. لوگوں یہ کیسا گھرانہ ہے، یہ کیسا خاندان ہے، ان کے بچے اگر آئیں تو پشت نبوت پہ سوار ہو جائیں، سجدوں کو طول دیا جائے، جبریل حاضر ہو جائیں اور خود مولا علی پاک ہو. وضو کرنے کے لیے جائیں تو نماز کو لمبا کر دیا جائے، تلاوت کو طویل کر دیا جائے. بھئی نماز کے اندر اسلام کے اس عام رکن میں اہل بیت کا یہ مقام ہو تو محمد کے دین میں کیا مقام ہو. میں آپ کو کوئی نصیحت نہیں کر سکا. صحیح بات یہی ہے کہ مجھے نصیحت نہیں کرنا چاہیے تھی. نصیحت تو میں اس لائق ہوں کہ مجھے نصیحت کی جائے. ویسے بھی نصیحت محبت کی دشمن ہے. شریعت میں اس کی خاص اہمیت ہے تو وہ ضرور فرض نبھایا جائے گا. میں تو صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں اللہ ہم سے راضی ہو جائے. آمین. ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو. سبحان اللہ. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. کمال جی.